السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج پروگرام میں بات کریں گے جو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر ریزرو سیٹوں کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلام آباد کے جو 3 MNAs ہیں جنہوں نے فارم 45 دینے تھے وہ بھاگ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ظاہر ہے جو ہارنے والے امیدوار بھاگ رہے ہیں، جناب فارم 45 لے کے آؤ، لیکن فارم 45 وہ نہیں دکھا رہے۔ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اس کے اوپر بات ہوگی۔ کراچی کے اندر ناظرین کافی زیادہ کرائم ریٹ جو بڑھ رہا ہے، تو اس کے اوپر ہم خاص طور پر نقوی صاحب سے کوئی جانیں گے کہ وہاں پہ کراچی میں حالات کیوں اتنے زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ فیصل واڈا صاحب نے کہا جی میں غیر مشروط معافی نہیں مانگوں گا۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے سپریم کورٹ سے معافی مانگ لی ہے۔ اب کیس کا کیا بنے گا اس کے اوپر اپنے پینل سے رائے جانیں گے، لیکن آج ہماری جو سب سے پہلی سٹوری ہم نے پروگرام میں شامل کی ہے ناظرین، وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ کل ایک بڑا فیصلہ آیا، یقینی طور پر ایک بڑا کیس اس کو گردانا جا رہا تھا، چونکہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر بانی PTI اور ان کے وائس چیئرمین جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر تھا، اور کیس جو چارج شیٹ تھی، اگر چارج شیٹ پڑھیں تو اس کے اگر چارج شیٹ آپ ثابت کر دیں جس انداز سے وہ چارج شیٹ میڈیا کے اوپر اس کو گھمایا پھرایا گیا، تو کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے تھی کہ سزائے موت بنتی ہے، سزائے موت نہیں تو کم از کم عمر قید تو بنتی ہے۔ لیکن کل سے ہم نے دیکھا سب سے زیادہ جو ہے ناراض حسن ایوب صاحب کے کیس صحیح لڑا ہی نہیں گیا، بالکل ان کی رائے ہے کہ جو وکیل وہاں پہ پیش ہوئے تو ان کو کچھ خود ہی نہیں تھی کیس کس طرح آگے لے کے جانا ہے۔ ہمارے اور بھی چند ایک ہمارے یار دوست سینئر ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جی پراسیکیوشن کو ٹانگ دینا چاہیے، اتنا اچھا اتنا بڑا کیس سب کچھ سامنے، اور اس کے باوجود جو ہے بانی PTI اور ان کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب وہ جناب اعلیٰ نکل گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کس طرح پوری دنیا کے اندر ہماری کوریج کس طرح ہوئی ہے۔ BBC سے شروع کرتے ہیں، بانی PTI ایکویٹڈ ان اسٹیٹ سیکرٹ کیس، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس بعد الجزیرہ، اسلام آباد کورٹ نلیفائز عمران خان کنوکشنز ان اسٹیٹ سیکرٹس لیک۔ سیکرٹس لیک کے اوپر ناظرین زیادہ زور ڈالا ہے جو انٹرنیشنل میڈیا نے۔ ایکس پاکستان پرائم منسٹر ایکویٹڈ ان اسٹیٹ سیکرٹس کیس بٹ ٹو اسٹے ان جیل۔ اس کے بعد TRT وہ بھی دیکھ لیں، پاکستان کورٹ ایکویٹس ایکس پرائم منسٹر عمران خان ان اسٹیٹ سیکرٹ لیکیج کیس۔ اس کے بعد ایسوسیٹڈ جو پریس آف امریکہ ہے وہ بھی دیکھ لیں، پاکستان عمران خان از ایکویٹڈ آف لیکنگ اسٹیٹ سیکرٹس بٹ ریمینس ان پریزن آن ادر چارجز۔ باقی اس سے عرب نیوز ہے، بلومبرگ ہے، یو نیم اینی انٹرنیشنل میڈیا، یو نیم اینی ویب سائٹ انٹرنیشنل، یو نیم اینی ٹیلی ویژن چینل، کل یہ خبر ایک بڑی ہیڈ لائن کے طور پر رہی۔ کسی بھی ملک کا ناظرین پرائم منسٹر ہو، صدر ہو، ایک اہم عہدیدار ہو، اگر اس کے اوپر الزام لگا دیا جائے کہ اس نے وطن کے ساتھ اپنے کے ساتھ غداری کی ہے، ریاست کے جو راز ہیں ان کو افشا کیا، تو کیس تو بڑا بنتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ جو کیس بنا تھا ہمارے سامنے ہے، خبر بھی بنی۔ اب اس کے اوپر ظاہر ہے کل امریکہ کے اندر بھی جب وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی وہاں پہ پریس بریفنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی پوچھا گیا، اور جب وہاں پہ یہ ذکر ہوا کہ باقی سارے کیس تو ختم ہو گئے ہیں، کچھ کے اندر بیل ہو گئی ہے، کچھ کی جو سینٹینس سسپینس ہو گئی ہے، سسپینڈ کر دیا گیا ہے، لیکن بانی PTI جیل میں اس لیے ہیں کہ انہوں نے نکاح کیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے وہ عدت کے اندر نکاح ہے، وہ ماشاءاللہ وہ بھی ہم پوری دنیا کے اندر اپنی جو جگ ہنسائی، اپنی جو عزت کا کافی باعث بن رہے ہیں۔ وہ کیا سوال ہوا وہاں پہ، کیا کامنٹ ہوا، اور باڈی لینگویج دیکھیے گا ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے کیا اپشن دیا۔ Quick Pakistan question. I'm not sure if you saw Imran Khan was acquitted of his previous conviction on the Cypher case. So the only case that he's currently jailed for is what's known as this un-Islamic marriage charge. But could that really be a matter for the Pakistani courts? Could that possibly be the State Department's position? It is our position that when you come to these laws in Pakistan and this court case, it is something for the Pakistani courts to decide. And you just saw, to this question, charges against him thrown out by the courts. اچھا ناظرین، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد اب سوال یہی پیدا ہو رہا ہے کہ بانی PTI کے اوپر تو ظاہر ہے ابھی یہ عدت کا ایک کیس کی سزا ہے، وہ اب 25 کو لگنا تھا، اب ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ سارے ہمارے اس کے اوپر کنکلوڈ ہو چکی ہوئی ہے بحث، کیس کو جلدی لگائیں۔ آج جو ہے ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کہ وہ کتنے کیسز کے اندر مطلوب ہیں، ساری تفصیلات رکھی گئیں۔ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ شاہ محمود قریشی کے خلاف اسلام آباد کے معاملوں میں 17 کیسز ہیں،
رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا पंजाब में قریشی صاحب کے خلاف 38 مقدمات درج ہیں, اسلام آباد میں 17 مقدمات ہیں. کیا یہاں اتنے تھانے موجود ہیں؟ یہ چیف جسٹس اسلام آباد نے وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے سوال کیا کہ اتنے زیادہ کیس تھے, اتنے تھانے بھی ہے کہ نہیں اسلام آباد کے اندر. اسی طرح 9 مئی کو شام کراچی میں تھے وکیل تیمور کے جو ان کے ہیں تیمور ملک عدالت میں موقف. पंजाब में 38 केसेस हैं. असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अजमत बशीर डार उन्होंने बताया 2-3 केसेस हूं समझ आती है, तोड़ फोड़ कर दी होगी, मगर 38 केसेस. फिर चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर सवाल उठाया. तो ये जनाब अल्लाह शाम कुरैशी साहब के हवाले से. अब हसन का कहना है कि बानी पीटीआई अभी 1-2 साल पता नहीं अंदर ही हैं, वो बाहर नहीं आते. शाम कुरैशी साहब कितनी जल्दी बाहर आते हैं? उनकी बेटी कल फरमा रही थी शायद जल्दी उम्मीद है. नकवी साहब मैं आपसे शुरू करूंगा. देखें कल भी आपने कहा जी केसेस सियासतदानों के ऊपर बनते रहते हैं और बनते रहने चाहिए और नहीं बनते रहते हैं और ये निकल आएंगे केसेस, इनके ऊपर कोई मसला कोई नहीं है. अब को क्या लगता है, कल मैं एक वफाकी को मशीर हैं उनको सुनना था, वो कह रहे थे जनाब आला हो सकता है हुकूमत पाकिस्तान इस केस के ऊपर रिव्यू का भी सोचे या कोई प्रोसिक्यूशन, शायद वो हसन से को मशवरा करे कोई अच्छा वकील को रखें ताकि केस अच्छा लड़ा जा सके. बाकी सबको ना करें, बाकी जिस मर्जी. आपकी राय में ये केस अब छोड़ देना चाहिए हुकूमत को और कहीं एनर्जी लगानी चाहिए या बस केस को पकड़ के पूरी तरह जो है आगे बढ़ना चाहिए? देखें, एक बात तो ये है कि जब कोई भी इस तरह के केसेस होते हैं, कोई भी केसेस हो, उसमें 2 पार्टियां होती हैं और जाहिर है दोनों पार्टियां चाहती हैं कि केस का फैसला उनके हक में आए. और अगर जब फैसला नहीं आता तो वो उसके तमाम प्रोविजंस को इस्तेमाल करती हैं. तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट भी एक इसका प्रोविजन है. अगर हुकूमत इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहती है तो उसको पूरा उसका हक हासिल है, वो जाए, और नहीं भी जाना चाहती तो वो अपने लिए बेहतर फैसला कर सकती है. लेकिन एक सबसे जरूरी चीज जो है, जो पाकिस्तानी अवाम के लिए जानना जरूरी है कि कानून कभी भी मकबूलियत का ताबे नहीं होना चाहिए. ये मैंने पहले भी बात की थी. कानून को हमेशा अपने कानून के हिसाब से फैसला करना चाहिए, मकबूलियत की बुनियाद पर फैसला नहीं करना चाहिए. अब जैसे एक तासुर यह है कि यह फैसला इसलिए आया कि इमरान खान साहब एक बहुत मकबूल लीडर हैं और कानून ने उस मकबूलियत को देखते हुए फैसला किया. तो कानून को कभी भी मकबूलियत के ताबे नहीं होना चाहिए. आपने जो हवाला दिया कल वाली बात का कि सियासतदानों के केसेस बनते, ये तो हमारी तारीख है ना, बनते रहे सियासतदानों के केसेस. और हमने ये भी देखा है सिवाय शहीद भुट्टो के किसी के खिलाफ भी जब केस हुआ तो उसने ना वो सजा पूरी की, ना वो सजा उसकी चली, वो सजा खत्म हो गई, या जब तक उसको ये मकसद था कि वो जेल के अंदर रहे, वो केसेस उनकी तारीखें पड़ती रहीं और वो केसेस चलते रहे, उनके फैसले नहीं हुए. तो सियासतदानों के साथ पाकिस्तान में ऐसे ही होता है और आगे भी आपको पता होता रहेगा. हमारे सामने आ गई. हसन अयूब साहब केड़ा वकील करके जो दे रहे हो ना, बात हुई आपकी किसी हुकूमती बंदे से कि आपने किसको वकील किया था, मतलब क्या केस था, इतने शवाहिद? नहीं, मैंने हुकूमत से बात नहीं की, मतलब ना मैंने एफआईआर से बात की है. लेकिन शुरू में जिस तरीके से आप पहले तो वकील उन्होंने रिजवान अब्बासी साहब किए हुए थे ना. ये कौन साहब हैं? ये आपकी आप बड़ा पसंद करते हैं इनको, कल बता रहे थे आप इनके बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे. प्रोड्यूसर तस्वीर दिखा दें, हम पसंद करते हैं, हमें पता ही नहीं है, मैं जानता नहीं. जिक्र कर रहे थे जी कि अच्छा वो वाले जो हर केस में भारी भारी फीसें हमारे आ जाते हैं. अच्छा, और फिर वो केस भी हार जाते हैं. नहीं आपने बताया था. मैंने कहा था हाँ जी, वो बेसिकली वो सुप्रीम कोर्ट वाले केस में आपको याद है जिस दिन बेल वाला मैटर था, सरदार तारिक मसूद साहब के सामने जब केस लगा था, तो मैंने कहा था कि वकील साहब का भी काम बनता था ना, वो बात तो करते ना आगे से, अपना को आर्गुमेंट तो देते. लेकिन उस दिन आपने तैयारी नहीं करवा के उनको भिजवाया? मैंने उस दिन वो खामोशी रही, ज्यादा बात ही नहीं की थी उन्होंने. तो इस केस में भी पहले जब ट्रायल हुआ तो असल में तो नकाइस जो है वो ट्रायल के कुछ ऐसे थे जो हेस्ट में हुआ. और सेकेंड देखें, इस पर मैं फिर एक बात करता हूं कि वकील का काम था कि उसको यानी वो ज्यादा सजा दिलवाने के चक्कर में अपना केस ही उन्होंने जो है ना वो कितनी सजा चाहिए थी? मेरे ख्याल से इसमें 2 साल वाली सजा के ऊपर अगर रहता ना ये मामला फायदा, तो उसमें देखिए साइफर तो गायब हुआ ना. और हमारे ही एयरवाई के प्रोग्राम में मारिया मेमन साहिबा को बानी चेयरमैन ने कहा कि जी वो कॉपी मुझसे गुम हो गई है. अब उसका जो कंटेंट है वो इंटरनेशनल जो एक वेबसाइट के ऊपर काफी संभालना किसका काम था, वो इंटरनेशनल वेबसाइट के ऊपर आया. अच्छा, प्रॉब्लम ये थी कि एक जो साइफर की कॉपी जो दीगर कॉपीज थी उनको रिकॉर्ड के ऊपर लेकर आना था. किसने? हमारे जो वकील साहब थे मोजेस जो ट्रायल के अंदर. अच्छा, ये भी भूल गए वो, उन्होंने ये भी भूल गए जी, उन्होंने ये भी नहीं किया. साजिश है आपने उसको ट्रायल में रिकॉर्ड के ऊपर नहीं लेकर आए, उसको क्लासिफाइड कर लेते, डीक्लासिफाई कर लेते, डीक्लासिफाई करके वैसे ही छाप चुके थे बानी चेयरमैन साहब उसको, पूरा कंटेंट वो बाहर छप चुका है, उनसे कॉपी गुम हुई है ना. उन्होंने कहा था कि मैं खेलूंगा
انہوں کی آڈیو لیک بھی میں نے خود سنی ہے نا کانوں سے. فرانسک پیسے آپ کروا کے چیک کر لیجیے گا. میرا تو خیال بھی ہے کیس ہونا کہ وہ چاہیے. بانی چیئرمین صاحب ہے. اچھا وہ بانی چیئرمین صاحب کی آواز ہے. میں تو بڑا کنوینس ہوں, لیکن آپ فرانسک اس کو ضرور کریے گا. میں کیوں چیک کریے گا اندازہ کریں اتنے اچھا آپ کو چھپا لگ رہا ہے جس کو پیسے دیتے ہیں حکومت جس کو پیسے دیتے ہیں وکیل ہے تو ان کی آڈیو بھی موجود تھی. یہ وکیل صاحب نے ویسے آڈیو کے فورنزک کروائیں. وکیل نے کمال کیا. وہ وکیل نے کمال کیا جی. ملاقات ہوئی کبھی؟ دوسری بات ہوئی کئی دفعہ. اچھا دوسری بات جو شاہ محمود صاحب کے حوالے سے کہہ رہے تھے نا کہ 38 کیسز جہاں ہیں 17 ادھر ہیں, تو یہ تمام کرمنل کیسز ہیں نا. تو کرمنل کیس میں ہر کیس کے اپنے اپنے میرٹس ہیں. اب ہم ایک ویسے بات کر دیں کہ یہ 38 کیس ایک واقعے کے نہیں ہیں, وہ الگ الگ 38 واقعے ہوں گے. ان 38 واقعات کے یہ 38 جو ہے نا وہ مقدمات ہوئے ہوں گے. کسی جگہ میں بند ہو سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کون سا فائنل ہو چکا ہے, ابھی ان کے اوپر الزام ہے. ایف آئی آر ہوتی ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. تو یہ ایف آئی آر میں ان کا نامینیٹڈ ہے, تو ظاہری بات ہے کہ کرمنل کیس ہے, اس کا کانسیکوینس تو ہوتا ہے جی. سزائے موت نہیں ہوتا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ فینس کیا لگا ہے, دفعات کیا لگی ہیں, ہر کیس کے اپنے ڈراندہ ہی ہو. ڈرانا نہیں. اچھا 38 کیسز کم از کم. چوہدری صاحب 38 سال سزا. اچھا چوہدری صاحب یہ تو ہو گیا, اب کرنا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب دنیا کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر جیل میں اس لیے ہے کہ انہیں بیاہ کیتا ہے, اور پتہ نہیں ان تو یہ کی سزا دینی ہے. لوگ کی پریشان ہے یار, شادی کرنے کے اوپر پاکستان کے اندر جیل میں بھجوا دیا جاتا ہے. تو پتہ نہیں اب لوگ پاکستان کو کتنا سیریس لیں گے. بیچارے کافی پاکستانی باہر جاتے ہیں. جی جو صاحب نہیں وہ تو باقی ساری چیزیں تو ٹھیک ہے. میں ابھی آپ کے جو دوست احباب ہیں جن کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے, میں ان کے کوئی مختلف سوشل میڈیا پر بیانات, ان کے چینلوں پر ان کے بیانات دیکھ رہا ہوں, تو کہا کہ جی وہ تو جب تک ان کی ناک میں روئی نہ ٹھونسی گئی اللہ خیر اور لاش نہ ملی اس وقت باہر نہیں آئیں گے. یعنی یہ مطلب ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ جو روز پروگرام کرتے ہیں پچھلے 20-30 سال سے, دے آر ٹاکنگ ان دیز ٹرمز. آج آپ حیران ہوں گے, آج انڈیا پر آپ نہیں کر رہے پروگرام, کل کریں گے ساری تفصیل لے کے. وہاں راہل گاندھی کی پریس کانفرنس دیکھیں, وہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ انڈیا کا کوئی بول رہا ہے یا یہاں کا. چلیں چاہیے صاحب اس کے اوپر تفصیل سے کل بات کریں گے. انڈین الیکشن. ناظرین اگلی اسٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی اسٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے ناظرین. انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ آپ کو ہوگا مشہور زمانہ وہ ہمارے پروگرام سے ہی جو ہے نورین فاطمہ نام ہے, نورین فاروق ہے, نورین فاروق کو چاہیے تھا بلہ, وہ پہنچ گئی سپریم کورٹ آف پاکستان. ظاہر ہے وہاں پہ انہوں نے درخواست کی, پریشان تھی. انہوں نے کہا جی مجھے تو بلہ چاہیے, اور بلے کا نشان تو پتہ نہیں انہوں نے کس کو دے دیا ہے, اور بلے کا نشان جو ہے وہ تحریک انصاف سے چھن گیا. جب بلے کا نشان چھن گیا اس کے بعد ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ساری کی ساری ایوری تھنگ از پارٹ آف دا ریکٹ. بغیر پھر نشان کے پی ٹی آئی والے گئے آزاد امیدواروں کی حیثیت سے, پھر وہ واپس آئے. اب وہ نیشنل اسمبلی کے اندر جو موجود ہوئے الیکشن جیت کے آئے. اب سارے کا سارا جو مدعا ہے, لڑائی چل رہی ہے جو سپریم کورٹ کے سامنے ان کے فیصل صاحب ہیں, فیصل صدیقی صاحب, وہ جو کیس پیش کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہمارے پاس اس طرح کوئی آپشن, اس کے علاوہ کوئی آپشن موجود تھا ہی نہیں. اور اب یہ طے ہونا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو جو یہ آزاد لوگ جنہوں نے جوائن کیا, کیا وہ جوائن کر سکتے تھے, کیا وہ بحیثیت پارلیمانی پارٹی کے طور پر وہ جو آزاد جو خاص طور پر جو ریزرو سیٹیں ہیں کیا وہ اس میں حصہ مانگ سکتے تھے یا نہیں. 2-3 حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے ناظرین جو آئین کا آرٹیکل 51 ہے ڈی, اس کے مطابق بہت واضح ہے, لکھا ہوا ہے کہ جو بھی انڈیپینڈنٹ ایک امیدوار الیکشن جیت کے جائے گا ود ان 3 days, وہ جو ہے ود ان 3 days آف دا پبلیکیشن آف دا آفیشیل گزٹ آف دا نیمز آف دا ریٹرن کینڈیڈیٹس, جو الیکشن جیتے ہوئے ہیں وہ 3 دن کے اندر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو وہ جوائن کر سکتے ہیں. انہوں نے سنی اتحاد کونسل ایز اے رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی اس کو جوائن کر لیا. اس کے بعد جب جوائننگ ہو گئی تو ظاہر ہے ایک بڑی تعداد کے اندر لوگ تھے. جو اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ایک لیٹر لکھا الیکشن کمیشن کو, جناب اعلیٰ یہ لوگ ہیں اور یہ پارٹی اب کیا کرنا ہے, یہ انہوں نے ود ان 3 days کر لیا. تو یہ 25 اپریل کا لیٹر ہے 2024 کا. پروویژن آف لسٹ آف انڈیپینڈنٹ ریٹرن کینڈیڈیٹس ان دا نیشنل اسمبلی who joined different political parties and the party position. اس کے اوپر آپ کو پارٹی پوزیشن پہ لے جاتے ہیں.
नाजरीन जो ये चार्ट है 4 नंबर के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ये इनके जनाब ख्याल है ये नंबर उनका लिखा हुआ है टोटल 82 इनका ग्रैंड टोटल है। अब पार्लिमानी पार्टी के तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हाउस के अंदर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस बुनियादी तौर पर नाजरीन क्या है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्लिमानी पार्टी है या नहीं है, क्या उनका राइट रिजर्व सीट का बनता है या नहीं बनता। आज केस दोबारा चला, अब इसकी तारीख 24 या 24 जून पड़ी है और 2 दिन के अंदर 24 और 25 को आज बताया गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि ये हम केस फाइनल कर देंगे। आज हुआ क्या, चंद एक जो कमेंट्स हैं बंदे के इंतखाबी निशान के ऊपर जो सवाल हुआ आज कोर्ट के अंदर कुछ कमेंट्स है वो आपके सामने रखते हैं। इंडिपेंडेंटली आप क्यों नहीं आपने मांग लिया बैट, forget the party. That would be a clear subversion of your lordship's order. That would be violation of Supreme Court. Yes. मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं है। This is not a violation of the Supreme Court. किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया जा सकता है? नहीं। इसी तरह फिर अगला ये था कि जो बल्ले के जो उम्मीदवार थे, क्या बल्ले के निशान के जो उम्मीदवार हैं सुप्रीम कोर्ट ने उस हवाले से भी सवाल किया कि क्या उनको कोई पेशकश हुई थी, क्या वो ज्वाइन कर सकते थे। Was bat as a symbol offered to the candidates after the judgment of this court? Wouldn't be possible because that would have allowed the PTI to do indirectly what it couldn't do directly. Yes. And it would have been a violation of the Supreme Court judgment. Yes. There would have been a contempt application. Does the Supreme Court judgment say that individuals cannot be allotted the bat symbol? Does it say that? No, it doesn't. Thank you. इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वहां पे मौजूद थे तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे वो जो एक जजमेंट थी बल्ले के निशान वाली, उसके ऊपर उन्होंने रोशनी डाली। Judgment, speaking for myself, the inexorable logic of that judgment can lead only to this conclusion that the election bat symbol is off the book. No one can get it. Full stop. Not for this general election 2024. That is the logic. Anything that deviates from this logic deviates from the judgment. क्या उस जजमेंट के बाद बैट को जो प्रिस्क्राइब्ड सिंबल्स होते हैं इलेक्शन कमीशन में, क्या बैट को उससे एक्सक्लूड किया था या नहीं? बात खत्म हो गई। नहीं, सवाल यहां पे ये उठाया जा रहा है कि क्या जब बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था तो क्या आजाद हैसियत से बल्ला वो मांग सकते थे। उसके ऊपर जस्टिस मुनीब साहब का ये कहना है कि वो तो बुनियादी लॉजिक की जजमेंट का यही था कि बल्ले का निशान ये नहीं रख सकते। फिर उसके ऊपर जस्टिस मंदोखेल साहब ने फरमाया क्या वो निशान बैन कर दिया गया था, क्या उसको कोई नहीं ले सकता था। जाहिर है उसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं थी। अब जुबैरी साहब साबिक जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, बहुत शुक्रिया जुबैरी साहब। जुबैरी साहब और भी कुछ कॉमेंट्स हैं वो हम सुनाएंगे साथ साथ में आपको जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ। अब बुनियादी नुक्ता जो मुझे समझ आ रही है आपकी राय चाहिए कि यही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अगर 3 दिन के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया, आइन का आर्टिकल 51D ये कहता है कि 3 दिन के अंदर एक आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जो जीत के आता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। उन्होंने ज्वाइन किया, उसी कानून आइन की रोशनी में फिर जो उनकी एक्सेप्टेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर ली बहसियत पार्लिमानी पार्टी। अब दरमियान में एक फर्क आ जाता है कि जी उस वक्त वो चूंकि उन्हें पहले रिजर्व सीटों की लिस्टें नहीं जमा करवाई थी, क्या वो बाद में लिस्टें जमा करवा सकते थे, वो जाहिर है उसके ऊपर जो इलेक्शन के रूल्स हैं विद इन 6 डेज समथिंग वो एक शर्त है जब भी वो इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है। आप क्या समझ रहे हैं ये केस अब किस करवट बैठेगा। राय ये भी आ रही है कि शायद इसके ऊपर पार्लियामान को कहा जाए कि आप इसके ऊपर कानून साजी कर दें, कुछ चीजें क्लियर नहीं है, या फिर इसके ऊपर खुद ही कर दे सुप्रीम कोर्ट। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए 2-3 चीजें मैं उससे शुरू करूंगा जो बल्ले का केस था। और देखिए ये बल्ले, ये आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने उनसे उनका पीटीआई एज अ पार्टी उनसे ये सिंबल ले लिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला किया 3 मेंबर बेंच ने कि जी क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला सही था, ये पीटीआई एज अ पॉलिटिकल उनको ये इलेक्शन के लिए सिंबल नहीं मिल सकता। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। एज अ पार्टी उनसे वो सिंबल ले लिया गया। अब ये कहना कि जी वो इंडिविजुअल उसमें ले सकते थे, नहीं। आपको याद होगा उनके वो जो डिसिडेंट्स हैं, वो कोई एक पार्टी थी पीटीआई पता नहीं कौन सी, उसने तो शायद अप्लाई भी किया था टू दी इलेक्शन कमीशन के लिए हमें बल्ले का सिंबल
جی تو نظریاتی نہیں. جی ہاں, آپ مجھے یاد ہے, شاید آپ بہتر جانتے ہیں, آپ کے پاس تو سارا ریکارڈ ہوتا ہے, تو انہوں نے بھی کر دیا تھا. لیکن ایشو جو یہ ہے کہ بلے کا نشان ایز اے لے لیا. لیکن میرے ہمیشہ سے مدعا یہی رہا ہے کہ جی دیکھیے یہ جتنے لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز تھے جنہوں نے الیکشن رکھا, انہوں نے انڈیپینڈنٹ فارم نہیں بھرا تھا, انہوں نے فارم اپنا بھرا ایز اے ممبر آف پی ٹی آئی. تو ان کو لیکن الیکشن کمیشن اور بدلے کا نجال ان سے لے رہا ایز اے پارٹی, تو ان کو ٹریٹ کیا گیا ایز اے انڈیپینڈنٹ, یہ آزاد امیدوار ہیں. جبکہ میں سمجھتا ہوں وہ پولیٹیکل پارٹی کے تھے اور الیکشن جیتنے کے بعد بھی اسی پولیٹیکل پارٹی سے وہ منسلک ہے. وہ کوئی آزاد حیثیت, کیونکہ آزاد آدمی جب اپنا فارم بھرتا ہے آپ الیکشن رولز کے تحت, تو آپ دیکھیے اس میں لکھتا ہے کہ میں آزاد حیثیت سے لڑا ہوں. ان کے سارے جو فارم تھے اس میں لکھا تھا پی ڈی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں. تو یہ اس طرح کے آزاد نہیں تھے. لیکن کیونکہ سمبل لے لیا گیا, انٹرپریٹیشن لوگوں نے یہ سمجھا کہ جی یہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے, اور اس لیے آرٹیکل یہ بڑا زبیر صاحب بڑا اہم نقطہ ہے. لیکن اس کے اوپر پھر کلیریفیکیشن کرنی تھی الیکشن کمیشن نے کہ جناب اعلیٰ اگر یہ لوگ پی ٹی آئی کے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ, ظاہر انہوں نے لکھا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, آپ سنیت ہاتھ کونسل کو جوائن ہی نہیں کر سکتے. لیکن ان کو ایز اے انڈیپینڈنٹ کے طور پر بھی مانا گیا تھا. بالکل. چلیں حسن آپ سے کوئی کوشچن کرنا چاہ رہا ہے بریک پہ جانے سے پہلے. جی حسن پلیز. سر کوشچن یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر جو بلے کا نشان الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا تھا کہ انٹرا پارٹی انتخابات جو ہے وہ آئین کے مطابق یا قانون کے مطابق نہیں ہے, اور سپریم کورٹ نے اسی فیصلے کو برقرار رکھا. کیا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ آئین اور قانون کی روح سے کس طریقے سے جو ہے وہ زیادتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, کہ ان کو یونیفارم سمبل نہیں دیا گیا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جی حسن, میں بالکل آپ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ انہوں نے ان کا انٹر پارٹی الیکشن کا ایشو تھا, اس کو انہوں نے ہولڈ کیا کہ نہیں تھا. لیکن آپ ان کے دیکھیے کہ بدنیتی الیکشن کمیشن کی, انہوں نے جب یہ ان کا کئی مہینے تک ریزرو رکھا, اور آپ پتہ الیکشن سے بالکل 2 مہینے پہلے یا اس طرح سے انہوں نے کہا کہ آپ نے دوبارہ سے الیکشن کرا لیں. انہوں نے اپنے حساب سے, اپنے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے, ان کے حساب سے انہوں نے الیکشن کرائے. آپ نے اسے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے چیلنج کیا آئی تھنک پشاور ہائی کورٹ میں, ان کے حق میں فیصلہ, وہ اس کو اوور ٹرن کر دیا. الیکشن کمیشن quite surprising went to Supreme Court I think to challenge that order of the court. جی بالکل. تو یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ الیکشن کمیشن تو خود ایک اتھارٹی تھی. نہیں بھائی صاحب, وہ تو حسن کا سوال ٹھیک ہے اور آپ کا جواب بھی ٹھیک ہے کہ وہ تو ایک الیکشن سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کیا کہ سیکشن 215 پڑھی ہے, اس میں لکھا اگر آپ کے الیکشن نہیں ہوں گے تو آپ سے سمبل لے لیا جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس کا انٹرپریٹیشن آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کے تحت رکھ کے کرنی چاہیے. آپ سے سمبل لینے کا مطلب ہے الیکشن سے یہ تھوڑی تھا. پہلے آپ نے پارٹی الیکشن ان کے ریجیکٹ کر دیا, اس کا گراؤنڈ تھا. سپریم کورٹ نے کہا کہ جی آپ کے انٹر اس کے بعد ایک کرایا وہ بھی نہیں مان رہے. جی چلیں, اور آپ تیسرا بھی نہیں مان. اچھا زبیر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, تیسرا بھی نہیں مان رہے. بریک لینی ہے. بریک کے بعد جو ہے اسی موضوع پر ہماری بحث جاری رہے گی. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ظاہر ہے ساری کی ساری بحث یہی ہے کہ آزاد امیدوار, آزاد جو لوگ الیکٹ ہو کے گئے تھے, کیا وہ آزاد تھے؟ جسٹس منیب صاحب نے پھر اس کے اوپر مزید کامنٹری کی. Files a nomination paper saying I belong to party X. Yes. And attaches the certificate from that political party. Because we are, for this clause, we are only concerned with political parties. Yes. So which says that yes, he is our candidate. That person is not an independent candidate. Yes. He is a candidate of a political party. Yes. Only that person who has made a declaration, I do not belong to any political party. Yes. یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے زبیری صاحب کہ کیا وہ جو لوگ تھے انہوں نے اناؤنس کیا, ایفیڈیوٹ دیا کہ ہمارا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, تو کیا بغیر جب وہ ایک ایفیڈیوٹ موجود ہے تو پھر کیسے وہ آزاد ہو سکتے ہیں؟ آپ کا کیا؟ ایک اور بھی پھر منیب اختر صاحب نے بتایا کہ اگلی اس کو مزید انہوں نے ایکسپلین کیا. Now, the question is that you have told us yesterday that all of these candidates who are now with you in your camp, they filed their nomination papers, and in those nomination papers, they made declarations that they belong to PTI. Yes. Those nomination papers, as I understand it, but kindly correct me if I've got it wrong, were never repudiated by PTI, nor were they rejected by definition by anyone, because they went through the scrutiny process.
and those people naturally stood for election and they got elected. Surely, as a matter of law, I applying the Principal Parent Act, all of those persons were PTI returned candidates. How can rule-making power of the Election Commission, especially in the context of Rule 94, go against the parent statute and impose this additional condition of election symbol? Where does that come? जुबैरी साहब मजीद जरा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, ये जो आर्गूमेंट, ये जो दलील जस्टिस मुसस मुनीब साहब पेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल उससे मुत्तफिक हूं उस दलील से। तो आपको याद होगा मैंने एक बहुत पिछले साल एक जब ये इशू चल रहा था तो मैंने आपके साथ गुलाम हसन साहब के साथ प्रोग्राम भी किया था इस पॉइंट पे। मेरा हमेशा से यही था कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो फॉर्म भरा है उस पर लिखा हुआ है वो पीटीआई है, उनका सर्टिफिकेट है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। सिंबल लेने से वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। उनका सिंबल ले लिया गया वो एक सजा के तौर पे कि जी आपकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं थे, तो आपकी सजा है। सेक्शन 215 कहता है, वो भी एक डिबेटेबल इशू है कि वो सही लिया गया या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सही है अकॉर्डिंग टू लॉ है या नहीं, वो सब एक दूसरी डिबेट है। जो हसन सवाल पूछ रहे थे कि जी क्योंकि वो जजमेंट सही, मैं समझता हूं जजमेंट भी बिल्कुल गलत है और उसकी वजह से ही आज हम जिस सिचुएशन में है कि जो जिस हाल से हम गुजर रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो जब वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, उनका सिंबल लेने से उनकी पॉलिटिकल अफिलिएशन, पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं खत्म हो जाती, और वो पार्टी जो रजिस्टर्ड है विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। वो उनका आप सिंबल ले लिया। तो मेरा हमेशा मुद्दा यही रहा है, आप देखिए पूछे प्रोग्राम्स उठा के कि उसके अंदर कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, और अगर इनसे फिलहाल टीडे करेले के उस पर उन इलेक्शन लड़े भी, लेकिन वो पीटीआई के लोग थे, तो वो पीटीआई की एग्जिस्टेंस थी। तो भाई साहब ये फिर इलेक्शन कमीशन को क्लैरिफाई करना चाहिए था। नकवी साहब सवाल कर लीजिएगा। देखिए सवाल तो नहीं है, मैं सिर्फ ये बात करना चाहूंगा कि आवाम जो है 1% आवाम जो है वो ये कानून और आइन और इन बातों को समझती है, लेकिन बाकी जो आवाम है वो इसको बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से देखती है। और अगर आप पीछे की चीजें सही करना चाहते हैं, आप अगर कहते हैं कि वो फैसला, एक ये बात की गई ना कि वो फैसला अगर नहीं आता तो आज ये हाल नहीं होता, अगर आप पीछे की चीजें सही करना चाहते हैं तो फिर आप जो 14 मई को इंतखाबात कराने का फैसला आया था उसमें भी यही मोजिज जजेस बैठे थे, वहां से बात शुरू करें ना। 14 मई को आप इंतखाबात क्यों नहीं करा सके? सही, आपकी बात आ गई। चौधरी साहब आप भी कमेंट कर लीजिएगा, सवाल जुबैरी साहब से पूछ लीजिएगा। जुबैरी साहब से क्या उन्होंने, आबिद जुबैरी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर दैट वी हैव, कभी लगी लिपटी नहीं रखते, जो मुनासिब समझते हैं बात करते हैं, और माशाल्लाह आपकी मेहरबानी सर, वी आर वेरी फाउंड ऑफ हिम। लेकिन बात यह है, आप मुझे एक तो 3 चीजों का जवाब दे दें। आया इन इलेक्शन को किसी ने फ्री फेयर इम्पार्शियल माना है? जो कुर्सियों पर बैठ गए उन समेत, नंबर 1। नंबर 2 इसके जो हशर की है जी। नंबर 2 यूके की हाई कमिश्नर ने जो 2-4 जुमलों में हमारी हशर कर दिया है, अगर किसी को समझ हो तो उसका यानी उसका कोई असर लेना चाहिए। नंबर 3, अगर आप माफ करना इंतजामिया आरओ जिनको पुलिस और यानी अफसरों को लगाया गया, इलेक्शन कमीशन ने ऑलमोस्ट पार्टी बन के आज तक जारी हैं, और अगर ये लोगों को कायद कचहरे में नहीं लाया जाता, इनको सजाएं नहीं दी जाती, और जिनको लोगों ने मैंडेट दिया है उनका वापस नहीं किया जाता, तो पाकिस्तान के अंदर किसी का किसी अदारे पर किसी इलेक्शन पर एतबार नहीं रह जाएगा। और आपको माफ करना, वकीलों ने भी उतना रोल अदा नहीं किया जिस तरह आपसे तवक्को थी। अच्छा जुबैरी साहब ये कमेंट इस पे भी कर दीजिएगा, लेकिन एक हाँ जी एक अहम नुकता उठाया गया आज। हाँ जवाब दे दूं पहले जी। देखिए पहली बात है कि बिल्कुल आपने वजह फरमाया, इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। ये शुरू से, अगर आप गुलाम साहब याद रखिएगा पहले बात कहां से शुरू हुई, आपको पता है जब आरओ के लिए उनके आरूस के अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट अपील में आ गया जस्टिस बाकर नजफी के ऑर्डर के खिलाफ, अगर आप याद करें।
اور اس پہ تقریباً کنٹیمپٹ آئی تھنک نیازی تھے وہ عمیر نیازی جو وکیل انہوں نے فائل کی تھی وہ پٹیشن, ان کو کنٹیمپٹ نوٹس ایشو ہوا اور تقریباً جج صاحب کو بھی ایشو کر دیا گیا اور کہا کہ نہیں یہ آپ انٹرفیئر کیسے کر سکتے ہیں. پھر وہ جو ہلکا بندیاں ہوتی ہیں اس کو چیلنج کیا گیا, وہ بھی سیٹ اسائڈ کر دیا سپریم کورٹ نے. دو بیسک چیزیں جو سپریم کورٹ خود ہی اپنے پچھلے فیصلوں میں ہولڈ کر چکی ہے کہ فری فیئر الیکشن کے لیے ہلکا بندیاں آر او کا انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے, وہ آپ نے اسی سپریم کورٹ الیکشن سے پہلے ختم کیا. اس سے شوٹ یہ بات ہم نے اس وقت بھی کہی تھی کہ یہ صحیح فیصلے نہیں ہوئے. آپ الیکشن کمیشن پہ اتنا جو ریلائی کر رہے ہیں, یہ شروع سے جو 14 مئی کی ابھی آپ نے بات کی کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں کرا سکے, میں نے وہ کیس فائل, آپ کو یاد ہوگا کیس فائل کیا تھا وہ ایز پریزیڈنٹ آف سپریم کورٹ بار کا, مجھے نوٹس بھی تھا اس کے اندر, اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو ریپرزینٹ, لیکن سپریم کورٹ امپلیمنٹ نہیں کر کیونکہ گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کسی نے نہیں کیا. سپریم کورٹ نے خود بھی کنٹیمپٹ اس پہ نہیں لیا. وہ ایک میرا اپنا سوال ہے کہ سپریم کورٹ نے کیوں ایکٹ نہیں کیا اس وقت. لیکن یہ دیکھیں نا, مطلب سپریم کورٹ نے تو آرڈر کر دیا. یہ پہلا کہ الیکشن فری فیئر نہیں ہوئے, آر او کے اوپر یہ ہوا ساری بات. جب آپ کے یہاں مینڈیٹ ایکسپٹ نہیں ہو, فارم 47 کی حکومت ہوگی, فارم 45 والے لے کے پھر رہے ہیں, اور آپ دیکھیے بدنیتی دیکھیے کہ ایک آرڈیننس, پریزیڈینشیل آرڈیننس نکال دیا گیا کہ جی اب وہ ریٹائرڈ ججز کو اپوائنٹ کر دیں گے. لاہور نے کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک لسٹ دی تھی کہ الیکشن ٹریبونل, لیکن کوئی انڈیپینڈنٹ اچھے ججز تھے, وہ ہو سکتا ہے وہ جو جعلی فیصلے ہوئے ہیں وہاں الیکشن کی دھاندلی ہوئی ہے اس کو سیٹ ہے, تو انہوں نے امینڈمنٹ کر دیا. یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے یہ جو یعنی پرانا قانون تھا 2002 کے الیکشن سے 2008 کے الیکشن میں, آئی بلیو اس ٹائم بھی جو الیکشن ٹریبیونل کی جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہمیشہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی رہی ہے, اور پہلے تو ریٹائرڈ ججز بھی لگتے تھے. یہ بعد میں انہوں نے بعد میں اس کو شامل کیا, لیکن ابھی بھی یعنی یہ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ کرنا تھا. تو جہاں پر ڈسپیوٹ آیا ہے الیکشن کمیشن کا اور یعنی لاہور ہائی کورٹ کا, وہاں پر سوال یہ کھڑا ہوا کہ معزز چیف جسٹس صاحب نے بقول چیف الیکشن کمشنر کے اب کہ انہوں نے پنڈی کے لیے اور بھاولپور کے لیے ایک بندہ بھیجا, نام بھیجا جج کا, اور کہا گیا کہ ان کو نوٹیفائی کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ پینل بھیجیں, ہمیں 3-4 ججز بھیجیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری چیز سر یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی آر اوز وغیرہ کے جو معاملہ تھا وہ ہائی کورٹ میں ٹیک اپ ہوا, تو سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دے دیا کہ جی آپ انٹرفیئر نہ کریں الیکشن کمیشن کے کام میں. جی بالکل. تو سر سوال یہ ہے کہ الیکشن کے انتظام اور انصرام کا ذمہ دار ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یا پشاور ہائی کورٹ ہے؟ جی بالکل آپ نے وجہ فرمایا, بالکل الیکشن کمیشن آف پاکستان, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پچھلے 2 سال میں جو کارکردگی رہی ہے کہ انہوں نے آئین مستقل توڑتے ہوئے چلے آئے, 90 دن میں الیکشنز نہیں کرائے. اس کے تناظر میں آپ دیکھیے بات ہو رہی تھی کہ پچھلے الیکشن جتنے ہوئے ہیں وہ آر اوز جو اپوائنٹ ہوئے, زیادہ تر جو آپ جن الیکشن کی آپ نے بات کی وہ جوڈیشری سے اپوائنٹ ہوئے, تو اتنے الزامات نہیں لگے ان پہ. یہاں تو آپ نے بیوروکریٹس کو اپوائنٹ کر دیا, اس لیے بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ جی بیوروکریٹس کو آپ جوڈیشری سے لے لیجیے, جیسے جو پچھلی پریکٹس رہی ہے. اس کے اوپر الیکشن میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ افتخار چودھری نے آر اوز کے الیکشن کرا دی ہیں. وہ زرداری صاحب افتخار چودھری صاحب نے کہا تھا افتخار چودھری نے آر اوز کے الیکشن کرائے, تو عمران خان صاحب نے خود سنا تھا. روک دیے گئے. اچھا زبیر صاحب, زرداری صاحب نے کہا, زرداری صاحب نے آر او الیکشن کہا تھا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اچھا زبیر صاحب, ایک اور بڑا اہم نقطہ اٹھایا گیا, وہ یہ تھا کہ ایوان کو مکمل رکھنا ہے آپ نے, عوام کو مکمل رکھنے کے لیے آپ کو بندے جو ہیں وہاں پہ جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ پوری کرنی ہیں, اور اگر وہاں پہ یہ بھی مفروضے کی بنیاد کے اوپر سوال پوچھا گیا, اگر صرف سیاسی جماعتوں کو صرف ایک ان کو ملے بندہ, باقی سارے آزاد ہوں, تو پھر کیا بنے گا؟ سنیے گا. مثال سے ہی سمجھ آ جاتی ہے بات کہ سپوز 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے ایک سیٹ لی ہے, جی اس ایگزامپل, جی باقی 264 سیٹس انڈیپینڈنٹ کے پاس, جی ٹھیک ہے. تو اب ایک سیٹ جو پارٹیز نے لی ہیں وہ 70 ووٹس لے لیں گے؟ نہیں لے سکتی. دنیا میں کہیں پروپورشنل ریپرزینٹیشن سسٹم میں ڈسپروپورشنل ریپرزینٹیشن. اب میں نے آپ سے پہلا سوال پوچھا تھا جب آپ نے آغاز کیا تھا, میں نے کہا پورا پڑھیے 51, تو میں نے کہا یہ نمبر کم ہو سکتا ہے 336 والا, آپ نے کہا نہیں ہو سکتا. جی تو اگر آپ کی دلائل مان لوں میں تو پھر تو نمبر کم ہو جائے. نہیں ہوگا. ایسے صاحب یہ بتائیے ہائپوتھیٹیکلی اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی سیٹ سیکیور نہیں کرتی ہے, دین will there be allocation of seats? اب جواب ہی نہیں دیکھیں نا. If there is no political party which has secured a seat, نہیں ہوگی, صحیح پھر نہیں ہوگی.
ظاہر اب یہ ایک ہائپوتھیٹیکل جو ایک کوشچن تھا کہ جی کوئی الیکشن جیتے ہی سارے کے سارے، لیکن جواب یہ سن لیے گا، لیکن ناظرین ضرور اس کے اوپر ایک نقطہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو سب سے پرانی اور سب سے نئی جمہوریت ہے سیاسی جماعتوں کے بل بوتے کے اوپر چلتا ہے، کوئی ہاؤس بغیر سیاسی جماعت کے کمپلیٹ ہوتا نہیں ہے. لیکن سنیے کہ جو جواب آیا، سولوشن بتا دیں کیا ہوتا ہے. سولوشن ہی بتا رہا ہوں. اٹس ناٹ این ایکٹ آف پارلیمنٹ. دس ول ریکوائر a creative reading of this provision, and your lordship can issue directions because this proportionate representation. یہاں رک جائیے، یہ ہم سے زیادتی نہ کروائیے. یہ زیادتی بہت ہو چکی ہے. سر سن لیجئے نا، دلائل بھی سن لیجئے. میں یہ نہیں کروں گا کہ کانسٹیٹیوشن کو بنانے بیٹھ جائیں ہم لوگ. آپ جب ایک چیز کہہ رہا ہے کانسٹیٹیوشن، اس پہ عمل کر لینا. آپ کہیں اس پہ عمل نہیں کرو، ایک اور میں اس پہ عمل کرنے کو ہی کہہ رہا ہوں. It has left this option open that through a maturing interpretation of this court faced with a contemporary problem, the court can solve this problem through interpretation because the section itself allows. But can we hear the election commission on this? Because you are not required to have a solution to it. This is their solution that they will give. So let's just park it here. Let them explain how this works. اچھا زبیری صاحب، یہ سوال ظاہر ہے صدیقی صاحب کو بڑا مشکل انہوں نے سوال کر دیا. یہ تو وہی بات ہوئی، کوئی الیکشن جیت کے ہی نہ آئے تو پھر ہاؤس کیا کرنا ہے. ظاہر ہے کوئی بھی پارلیمان، جس طرح میں نے عرض کیا، وہ چاہے یو کے کا ہو، وہ چاہے انڈیا کا ہو، ابھی الیکشن ہو رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ کا ہو، بغیر سیاسی جماعتوں کے نظام آگے بڑھتا ہے نہیں. ہمارا تو پارلیمانی نظام جمہوریت ہے، تو پارلیمانی نظام جمہوریت کے اندر بڑا ضروری ہے سیاسی جماعتوں کے. تو ifs and buts کے اوپر تو جو مرضی کر لیں. میں نے کچھ کہنا ہے. جی چوئی صاحب بولیں. میں نے بھی کچھ کہنا ہے خاور صاحب. جی پلیز صاحب، یاد سر پہلے چوئی صاحب. خاور صاحب معاف کرنا، اور آپ زبیری صاحب سے، بھائی ہمیں تو جہاں آپ بیٹھے تھے 5 دن تھے، ہم بھی وہیں تھے. ٹھیک ہے، ہمیں تو یہ تھا کہ 203 سیٹوں پر آزاد جیت رہے تھے، سو کارڈ آزاد، پی ٹی آئی والے. پی ٹی آئی آزاد، بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ریلو کٹے ہیں. کچھ صاحب ایک نے وہاں یہ بھی کہا، یعنی اس کو چھوڑے. بالکل کہا تھا آزادوں کے. اگر وہ 203 اگر آزاد آ جاتے اور صرف 63 سیٹ جو تھی وہ 15-20 پارٹیاں 2-3 لیتے، تو وہ 203 جو تھے ان کے بھی سارے یعنی سیٹیں جو ہے وہ 15-20 پارٹیوں میں بانٹ دیتے. آپ کس قسم کے الیکشن کرانا چاہتے ہیں آپ؟ ایک لسٹ بنائی آپ نے جعلی، پھر اس کا پتا چلا کہ بھئی لوگ تو انہوں نے ڈیفائی کر دیا، سارے وہ جا کے عابد زبیری کو ووٹ دے گئے ہیں. اب کیا کریں؟ صاحب کوئی کامنٹ کیجیے گا، پھر ہم بریک کی طرف جانا ہے، پھر زبیری صاحب سے بات کریں گے. میں بہت چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے ایک معزز جج نے آج کہا کہ معاملہ وہاں سے خراب ہوا جب پی ٹی آئی کو بلہ نہیں دیا گیا. دیکھیں، معاملہ وہاں سے خراب ہوا جب آپ کا مجلس وحدت مسلمین سے اتحاد ہو گیا تھا اور آپ اس کے نام سے قومی اسمبلی میں جا رہے تھے، تو پی ٹی آئی بھی قوم کو جواب دینا کہ آپ نے وہ اتحاد کو کیوں ختم کیا. اگر مجلس وحدت مسلمین کے نام سے آپ قومی اسمبلی میں آتے تو آپ کو ساری نشستیں مل جاتی، کیونکہ ان کی ایک آلریڈی نشست تھی وہاں پر. یہ چھوٹا سا جواب ہے. یہ بھی ایک زبیر صاحب چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد پھر زبیر صاحب کامنٹ کیجیے گا. ویلکم بیک. زبیری صاحب، یہ جو مختلف جو ہے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، کوئی کامنٹ کر دیجیے گا پلیز. دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ ایک جماعت کے طور پہ موجود ہے پارلیمنٹ میں، اور ان کو ہی سیٹیں ملنی چاہیے. یہ سنی اتحاد کونسل والی بات میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو جبکہ وہ ان کے وکیل کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں وہ جوائن کر لیں یا سم تھنگ، انہوں نے کیا بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا انٹرپریٹیشن یہ ہونا چاہیے کہ وہ بے شک سمبل لینے سے ان کی پارٹی کی حیثیت، وہ جتنے لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، ان کو یہ سیٹیں، ان کو جو ریزرو سیٹس ہیں وہ ان کا حق ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ چاہیے ان کو نہیں ملنی کسی طرح سے سیٹیں، لیکن پی آر سسٹم ہمارا جو ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ جس پارٹی کو جتنی ان کی سیٹیں ہیں اس کے حساب سے ملنی چاہیے. اب مفروضوں کی میں بات نہیں کر رہا کہ کسی نے کوئی سیٹ بالکل صحیح. ہم بات کر رہے ہیں جو اس کا پریزنٹ پوزیشن ہے. کرنے کو تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، سارے لوگ انڈیپینڈنٹ آ جائیں تو پھر کیا ہوگا. تو یہ دیکھیں نا، اس طرح اب پریکٹیکل سچویشن ہے، یہ کیس کا فیصلہ ہونا ہے جو سچویشن اب ہمارے سامنے ہے. کیا یہ پی ٹی آئی ہے تو پھر یہ ڈبیٹ ہی ختم ہو جاتی ہے، ان کو سیٹیں ملنی
ملنی چاہیے. اگر وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ چلی جاتی ہیں تو پھر کیا ان کو ملنی چاہیے سیٹیں یا نہیں؟ لیکن میرا کہنا یہ کہ دوسروں کو نہیں مل سکتی ان کی طرف سے. اب اس میں چوتھا سوال یہ آ جاتا ہے کہ پھر کیا وہ خالی رہیں گی؟ خالی رہیں. آپ کسی انسان کو جو آرٹیکل، اب یہ کانسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے، کسی الیکشن ایکٹ یا رولز کی بات نہیں ہو رہی. الیکشن سیکشن 51(5) اور 6 میں، آرٹیکل 51(5) اور 6 میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو آپ کو جو دیا ہوا ہے کہ جتنی سیٹیں آپ لیں گے اس کے حساب سے ان کے آپ کو ریپرزنٹیشن مل جائے گی. اس سے کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جی اگر کسی کو نہیں ملے گی تو وہ آپ میں تقسیم کر. جی بالکل زبیر صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین، یہ جو آرگومنٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر کافی بحث چل رہی ہے کہ کریٹو جو ہے اس کے اوپر کوئی اس کا حل نکلنا چاہیے. پاکستان کا آئین بہت واضح ہے کہ کسی جگہ کے اوپر اگر آئین خاموش ہو جائے، کوئی حل نہ ہو، تو فائنل انٹرپریٹیشن، تشریح، حل نکالنے کی جو اتھارٹی ہے آئین پاکستان، آئین جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے اور سپریم کورٹ کو ہی راستہ دکھانا ہوتا ہے اگر کوئی خاموشی ہو جائے تو. اگر آگے بڑھے ناظرین، آج اسلام آباد کے جو آپ کو پتا ہے 46، 47، 48 جو حلقے ہیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، عقیل صاحب اور راجہ خرم نواز صاحب. اب یہ ہے کہ وہ فارم 45 لے کے انہوں نے کہیں اپنی کسی صندوق میں تالا لگا دیا ہے، کسی دریا برد کر دیا ہے، سملی ڈیم میں بہا دیے ہیں، جہاں جہاں میں قریب ان کو کوئی جگہ ملی ہے، یا کوئی پتہ نہیں ان کو سیونک لگ گئی ہے، یا کوئی مارڈلا کی پہاڑی کے نیچے، یا وہ چنے کوئی کھا لی ہیں، تو وہ اب فارم نہیں دے رہے. فارم ان سے مانگے گئے فارم 45. تو آج وہ بھاگ کے چلے گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جناب اعلیٰ جو الیکشن ٹریبیونل اس وقت موجود ہے، جس کو ہیڈ کر رہے ہیں جسٹس طارق جہانگیری صاحب، وہ ہمیں اس پہ اعتبار نہیں ہے. تو اب الیکشن کمیشن کو انہوں نے پٹیشن کی اور الیکشن کمیشن نے ان کی جو پٹیشن ہے قابل سماعت کر لی. اب صبح ایک کیس جو ہے الیکشن ٹریبیونل کے سامنے بھی سنا جانا ہے اور الیکشن کمیشن نے بھی سننا ہے. الیکشن کمیشن نے وہ جو آرڈیننس ہے، آپ کو پتا ہے نا، یہ جو آرڈیننس ہے اس کے ذریعے یہ ایک اتھارٹی دے دی الیکشن کمیشن کو کہ وہ ریٹائرڈ جج اپنی مرضی سے لگا لیں گے. سو یہ صورتحال ہے. حسن ایوب صاحب، بڑوں کی لڑائی، ہاتھیوں کی لڑائی، گھاس جو ہے خراب ہو جائے گی اور پتہ نہیں یہ ہو جائے گا، نقصان گھاس کا ہو جائے گا. یار سارے ایکسپیرینس پالیٹیشین ہیں یہ تینوں کے تینوں، ملٹیپل ٹائمز ایم این اے رہے ہیں. فارم 45 گواندا تو کوئی نہیں. آپ کو میں بتاؤں بات، لیکن انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے. اچھا، اس طریقے بات یہ ہے کہ جی ان کا جو ایشو ہے، ایشو یہ ہے کہ جو اپلیکینٹس آئے ہیں ٹریبیونل کے اندر، بہت سے ایسے اعتراضات، جب رجسٹرار، ایک تو انہوں نے ٹریبیونل کے لیے ایک الگ رجسٹرار بنتا ہے، وہ نیا رجسٹرار اپوائنٹ نہیں ہوا. اب جو موجودہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار ہیں انہوں نے کچھ اعتراضات لگائے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ٹریبیونل کا فنکشن اس طرح ہوتا ہے کہ جب رجسٹرار کی طرف سے اعتراضات لگ جاتے ہیں. اب اگلی پوری بات سنیں. پڑھے لکھے آدمی نقوی صاحب ٹھیک بات کرتے ہیں. آپ کو سارے قانونی لیگل معاملات، جو میں سوال کیا پوچھا، میں نے سوال یہ پوچھا ہے، آپ الیکشن جیتے ہیں، آپ کے پاس فارم 45 میں دے متھے مارے یار، جان چھڑائیں. جی ٹریبیونل کا ایک پریکٹس چلی ہوئی آ رہی ہے کہ جب اعتراضات لگ جاتے ہیں تو جب وہ ٹریبیونل میں آپ کی اپلیکیشن جاتی ہے تو ٹریبیونل اس کو ڈسمس کرتا ہے اور کہتا ہے دوبارہ آؤ. پرسوں جو ہے اعتراضات صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ فارم 45 ریموو نہیں ہوتے. اچھا نقوی صاحب، یہ اب آپ جواب سننا نہیں چاہ رہے. نہیں یار، میں تو عام فہم موجودہ ٹریبیونل میں اعتراضات جو چلے ناظرین ان کو ریموو کر قانونی موشگافی ہیں. جب باری آئی تو قانونی موشگافی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.